اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، بہترین صورت میں پیدا کیا، اور پھر اسے نچلوں سے بھی نچلی جگہ پر ڈال دیا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ گفتگو ہماری اسلام کا مطلوب انسان کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تمام انبیاء و مرسلین کے آنے کا مقصد اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا، ایک نیک لوگوں کا معاشرہ، ایک درد مند معاشرہ، ایک قرآنی معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ، ایک انسانی معاشرہ، جس معاشرے کے افراد وہ ہوں کہ جو ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض کو بخوبی جانتے ہوں اور ان کی انجام دہی میں آخری حد تک گزر جانے کے لیے تیار رہتے ہوں۔ کیسے یہ معاشرہ قرار پائے گا اور کیسے یہ افراد عالم وجود میں آئیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن محفوظ رہنے والی ہے، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن وہ ہادی ہے کہ جو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے، جو قرآن کریم سے وابستہ ہو گیا، جو قرآنی عبارتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کوشش کرتا رہا، وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور مطلوبہ کردار اسے وہ حاصل ہو جائے گا جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے، اور جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جانے والا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بھی اگر سب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے عہد و پیمان کو پورا کر دیں تو پھر اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ تو قرآنی عبارتیں ہیں اور انبیاء کی سیرتیں ہیں۔ قرآنی عبارتوں کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، وہ پیغام ہم تک پہنچ جاتا۔ یہ بھی ایک ممکن تھا یہ بھی ایک راستہ کہ براہ راست یہ چھپی ہوئی باتیں، یہ چھپی ہوئی ہدایات ہر انسان پر نازل ہو جاتی، ہر انسان تک یہ پیغام پہنچ جاتا، اور پھر کسی کی ضرورت نہ ہوتی، وہ خود ہی اس کو دیکھتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیتا۔ لیکن انسان حیوان نقال ہے، اس کی پوری زندگی نقالی پر گزرتی ہے، اسے ہر قدم پر اپنے لیے ایک نمونہ عمل اور ایک رول ماڈل چاہیے۔ لہٰذا ان قرآنی عبارتوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رکھا گیا، جو کامل ترین، عالم ترین نمونہ ہیں
تمام بشریت کے لیے کہ اگر ان کے نقوش قدم پہ اپنے قدموں کو جما لیا جائے تو کامیابی یقینی ہے، اسلام کا مطلوب انسان سامنے آئے گا، مطلوبہ صفات حاصل ہو جائیں گی۔ یہ باتیں اس سے پہلے کے انبیاء بھی بتاتے رہے، ٹوکتے رہے اپنی قوموں کو۔ جناب شعیب نے براہ راست خطاب کر کے اپنی قوم سے کہا اور ان کو بتایا کہ یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور اس سے یہ سمجھتے ہو کہ اس سے بہت ذخیرہ جمع ہو جائے گا، بہت دولت تمہارے پاس آ جائے گی، بڑے آرام و آسائش سے زندگی گزرے گی، تو یاد رکھو کہ اس طرح دولت جمع بھی کر لی تو یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ دولت میں جب تک برکت نہ ہو اس وقت تک وہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو تو کم دولت بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، اس کے اندر بھی اللہ برکت ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے جناب شعیب کو۔ بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی خوبی گفتار آپ کو اللہ نے عطا کی تھی اور آپ سمجھاتے تھے، غور و فکر کی دعوت دیتے تھے، مگر ان کا کہنا یہی تھا کہ بس دین کو نماز روزے تک محدود رہنے دو، یہ بازاروں کے اندر دین کو لے کے نہ آؤ، ہمیں اپنا کاروبار کیسے چلانا ہے یہ ہمیں طے کر لینے دو، اس میں اللہ سے کہہ دو کہ وہ مداخلت نہ کرے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ان کا طریقہ تھا وہ نقشہ کھینچ کے قرآن کریم نے رکھا، جو میں نے عرض کیا کہ عبارتیں کیوں ہیں، واقعات کیوں ہیں، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام ہے، عبرت ہے۔ جو انہوں نے کیا وہ تم نہ کرنا، جو ان کو سزائیں ملیں ان سزاؤں کا اپنے آپ کو تم مستحق نہ بنا لینا، اس راستے پہ نہ چلنا، اس راستے پر چلتے رہنا۔ اس لیے یہ عبارتیں رکھی گئیں، اور پھر ان عبارتوں کے مطابق زندگی کیسے گزارو گے، ان پہ عمل کیسے ہوگا، اس کے لیے تمہارے سامنے سیرت کے نمونے بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ اسی لیے یہ واقعات ہیں، اور اسی لیے اللہ مومنین کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ ذرا غور کرو، اس پر سوچو، یعنی اللہ نے اتنی نعمتیں دیں کہ اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان صرف سوچنے لگے تو خود بخود اس کا سر سجدے میں گر جائے اور خود بخود سجدے میں سر جھک جائے، گر پڑے سجدے میں، اللہ کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو کافی نہ پائے کہ کیسے اس کا شکر ادا کروں۔ مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا، جوں شمع سراپا ہو اگر صرف زباں کا۔ پوری زبان، اگر پورا وجود بھی زبان بن جائے تب بھی اس کی حمد نہیں ادا کر سکتا، لیکن اس نے ہوا دی، اس نے پانی دیا، اس نے سورج کی روشنی دی، اس نے کھانے پینے کے لیے بہترین قسم کی انواع و اقسام کی غذائیں دیں، سارا دسترخوان غذا بچھا دیا گیا ہمارے لیے، سب کو مسخر کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہیں حکمراں بنایا ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، چاند سورج کو مسخر کیا، لیکن اس نے احسان نہیں جتایا۔ مگر یہ نعمت عظمیٰ وہ ہے کہ جہاں وہ احسان جتاتے ہوئے کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان کے لیے رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قوم جنات میں سے کوئی جن رسول بن کے آ جاتا، مگر پھر وہ تمہارے لیے وہ ہدایت کا کام انجام نہ دے پاتا جو تمہاری ہی جنس میں سے، تمہیں میں سے اللہ نے رسول کو قرار دیا، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کیا کام کرتا ہے آنے کے بعد؟ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی وہ یہ پیغامات تم تک پہنچاتا ہے۔ دیکھو تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، اس میں بھی ایسے افراد تھے جو کہتے تھے کہ بس اچھا انسان بننے کے اتنے شرائط قرار دو کہ ہم دن میں کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے جھک جائیں
اس کی حمد و ثنا کر لیں. اس کے بعد جب ہماری پریکٹیکل لائف آئے، عملی زندگی آئے، تو اس عملی زندگی میں مداخلت مت کرو. ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور ہمیں اپنا پیٹ بھرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو غذا مہیا کرنی ہے، تو اس میں بندشیں نہ لگاؤ، اس کے اندر شرائط نہ رکھو. تو پہلی چیز آیات کی تلاوت کرے گا. پھر تطہیر، باطن کو پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، تزکیہ کرنا، دل کے میل کچیل کو، دل کی گندگی کو، اس کو دور کرنا. اس لیے کہ دل صاف ہوگا، دل روشن ہوگا تو پورا وجود منور ہو جائے گا. اور پھر بتا دیا کہ کہاں تھے تم تاریکی میں تھے، اس نے تم کو تاریکی سے نکال کے اجالوں میں تم کو لے آیا. یہ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی. تو میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں بھی کہ معاشرہ وہ قائم ہو گیا، چاہے چھوٹے ہی سے سطح پر قائم ہوا، لیکن ایک معاشرہ قائم ہو گیا. ایسے افراد سامنے آ گئے، اور اس میں پیغمبر اکرم کو جو کامیابی ملی، اس کے لیے جو آپ نے قربانیاں دیں، اس کا کچھ ذکر ہو چکا. مگر کیسی وہ کامیابی تھی کہ جس کے لیے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو مسلمان نہیں ہیں لیکن جب 100 ان افراد کی فہرست مرتب کرتا ہے کہ جنہوں نے بشریت پر سب سے زیادہ اثر چھوڑا، جو تاریخ بشریت میں سب سے اہمیت کے حامل کردار ہیں، تو اس میں سر فہرست پہلے نمبر پہ پیغمبر اکرم کے اسم گرامی کو رکھتا ہے. اور جب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تم تو کرسچن ہو، تو تم نے کیوں پیغمبر کو سب سے پہلے رکھا، تو اس کا جواب وہی ہے، حقیقت پہ مبنی جواب ہے کہ محمد is the only man in the history of mankind who was supremely successful both on secular and religious levels. کہ جو دونوں میں کامیابی، یعنی اس سے پہلے خطبات تو دیے جاتے تھے، اس سے پہلے باتیں تو تھیں، پیغامات تو تھے، لیکن ان پیغامات کے اوپر اس خد و خال پر ایک معاشرے کو قائم کر دینا، باقاعدہ وجود میں ایسے افراد آ جائیں جو اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑ کر، اپنی ترجیحات کو بدل کر، ایسی ان کی کایا پلٹ ہو جائے کہ پہچاننے ہی میں نہ آئیں کہ یہ وہی افراد ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. کہ یہ کارنامہ پیغمبر اکرم کا کارنامہ ہے. اور اب اس کے بعد آگے سلسلہ چلا، اور اسی گھرانے سے کل انسانیت کے لیے رہبری کرتے ہوئے وہ افراد سامنے آئے، وہ شخصیات سامنے آئیں کہ جنہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے. اور ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے حقائق واضح کر دیے گئے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے تمہارے سامنے واقع ہیں، دونوں کردار تمہارے سامنے واضح ہیں. یہ اچھے کردار کے حامل ہیں، اچھے انسان، یہ برے انسان ہیں. اچھے انسانوں کی بھی ایک فہرست تمہارے سامنے آ گئی. اب دیکھتے چلے جاؤ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہیں. اور اس بات کو سمجھ لو کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ بس ہم رب کے سامنے سر جھکا لیں اور ہم کو کامیابی کی سند دے دی جائے، یہ کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ تمام تعلیمات اسلامی کا خلاصہ یہی ہے کہ تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا، اور دوسرے مخلوق سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا. جب تک یہ دونوں کام نہ کیے اس وقت تک تمہیں کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے. اب کیسے کریں مضبوط؟ اس کے لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو قریب ہو جاؤ، جتنا تم قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اب قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ اب آپ سے روز ملاقاتیں ہوا کریں گی، اس لیے کہ اب ہم آپ کے قریب ہو گئے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگے میں نے آپ کے محلے میں، آپ ہی کی گلی میں ایک مکان خرید لیا ہے، لہٰذا اب وہ جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اب جلدی جلدی ملاقاتیں ہوں گی. تو قریب ہونے کا مطلب ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے شہر میں تھا، اب وہ میرے شہر میں آ گیا تو نسبتاً قریب ہو گیا. میرے شہر میں تھا لیکن اب میرے علاقے میں آ گیا اور زیادہ قریب ہو گیا. میرے علاقے میں تھا لیکن اب میری ہی گلی میں آ گیا تو اور زیادہ قریب ہو گیا. قریب ہونے کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں. تو قریب ہونے کا اگر یہی مطلب ہے تو کیسے ہم امیر المومنین سے قریب ہوں؟ اس لیے کہ ان کے قریب ہوں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، اہل بیت کے در پہ آئیں گے تو رسول اللہ ملیں گے، رسول اللہ تک پہنچیں گے تو اللہ ملے گا. اس لیے کہ اس نے تو واضح طور پہ کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرا اتباع کرو. تم نبی کا اتباع کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی اتنی بلندی پر انسان آ جائے کہ جو نقص کمال کا سفر طے کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ میرے رب کی مجھ پر نظر ہو جائے، اب وہ طالب نہ رہے مطلوب ہو جائے. اب تک یہ یہاں سے وہاں دیکھ رہا تھا، اب وہ اس سے پوچھنے لگے بتا میرے بندے تیری مرضی کیا ہے. مگر اس منزل تک آنے کے لیے کیا؟ پیغمبر کا اتباع. پیغمبر کا اتباع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قول میں بھی پیغمبر کے قریب آ جاؤ، فعل میں بھی پیغمبر کے قریب آ جاؤ. پیغمبر کے حکم کی تعمیل بھی کرو، پیغمبر کے عمل کی پیروی بھی کرو تو تم قریب آتے چلے جاؤ گے. تو قریب آنے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے میرا دوست جس کی میں نے مثال دی وہ میرے قریب آ گیا، اسی طرح ہمیں امیر المومنین کے قریب جانا ہے تو چلو نجف چل کے رہنے لگیں تاکہ ہم مولا کے قریب ہو جائیں. اب یقیناً ان معنوں میں قریب کہا جائے گا، لیکن جن معانیوں میں میں یہاں پر آپ کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہاں قریب ہونے سے مطلب یہ فصل مکانی کا کم ہو جانا نہیں ہے کہ امام حسین سے قریب ہونا ہے تو چلو اب ہندوستان سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو کربلا معلیٰ میں جا کے رہیں گے. ہاں یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ کربلا میں رہنے کا کسی کو موقع مل جائے، نجف جانے کا کسی کو موقع مل جائے اور اسی سرزمین پہ موت آ جائے. کیا مقدس سرزمین ہے، لیکن اس سرزمین پر بھی اگر موت آ جائے اور وہ قربت حاصل نہ ہو جس قربت کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے تو پھر اس سرزمین پہ موت آنا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ آپ کے سامنے واقعات ہیں، آپ کو برابر معلوم ہے کہ دفن کوئی کہیں بھی کیا جائے مگر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پہنچ جاتا ہے انسان، جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو قریب ہو جانا یہ اگر منزل حاصل کر لی پھر قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نجف جا کے امیر المومنین کے قریب ہوں مگر وہ قربت نہیں حاصل ہوگی جس قربت کا یہاں ذکر. کربلا جا کے امام حسین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں چلو خانہ کعبہ کے بالکل پاس میں جا کے کہیں گھر لے لیں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اچھا وہاں جانا ممکن نہ ہو تو اس کی شبیہ یہاں مسجد کے شکل میں موجود ہے، چلو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ بالکل مسجد کی دیوار سے ملا ہوا کوئی گھر لے لیں تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. کہا نہیں، یہ غلط فہمی ہے اگر تم اس کو قربت سمجھ رہے ہو. قربت اصل میں کیا ہے؟ کہا قربت یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ ان شخصیات کے اندر کون سی انسانی صفات ہیں جو کمال پہ پہنچی ہوئی ہیں اور پھر اپنے آپ کو کمال پہ پہنچا کے اسی جگہ پر لے جاؤ. کہ یہ قربت نہیں بلکہ ایک اور مثال، ایک پروفیسر ہیں جن کا ایک شاگرد ہے جو ان کے انڈر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اب ان میں بڑا فاصلہ ہے، وہ پروفیسر ہیں، استاد ہیں، یہ شاگرد ہے اور اب یہ اسٹوڈنٹ ہے. پھر وقت آتا ہے کہ یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی یونیورسٹی کے اندر اس کو بھی اسسٹنٹ پروفیسر کو جاب مل جاتا ہے. تو اب ایک درجہ بلند ہو گیا، اپنے استاد اس پروفیسر کے قریب آ گیا، پھر اور آگے بڑھتا ہے، ریڈر بن جاتا ہے اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ یہ بھی پروفیسر ہو جاتا ہے. تو اب پروفیسر ہونے کے بعد استاد اور شاگرد کا فرق تو اپنی جگہ پر رہے گا لیکن بہت حد تک یہ قریب آ گیا. اس نے اسٹوڈنٹ سے لے کر پروفیسر تک کا سفر طے کیا، شاگرد سے لے کر ساتھ میں آ کر کام کرنے والا اور ان کا دست و بازو بننے والا بن گیا. یہ ہے وہ فاصلہ جس فاصلے کو اسلام ہم سے طے کرا کر ہمیں اپنا مطلوب بنانا چاہتا ہے کہ تم قرآن کے مطلوب بن جاؤ، اسلام کے مطلوب بن جاؤ، رسول اللہ کے مطلوب بن جاؤ. صفات میں ان کے قریب آ کر کیا مطلب؟ یعنی دیکھتے چلے جاؤ کہ کون سی وہ صفات ہیں جو ان سے دور رکھنے والی ہیں، ان بری صفات کو اپنے اندر سے نکالو. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ کام چونکہ مشکل ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف ان کی تعریف کر کے نجات حاصل کر لیں، ہم صرف ان کے نام کا نعرہ لگا دیں اور کہہ دیا جائے کہ جائیے آپ کی جنت اب جا نہیں سکتی، جنت آپ کے لیے ہے. یہ غلط فہمی جب پیدا ہوگی
تب ظاہر ہے کہ پھر عملی دنیا کے اندر زوال آئے گا، پھر انحطاط آئے گا کردار کے اندر۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے، دیکھو علی عالم ہیں، تم جاہل ہو، اگر تم جاہل رہے تو پھر علی میں اور تم میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا علم اور جہالت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی جہالت کو جتنا دور کرتے چلے جاؤ گے اتنا علی کے قریب آتے چلے جاؤ گے۔ پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، تم ظالم ہو، اتنا ہی فاصلہ رہے گا جتنا رحمت اور ظلم میں فاصلہ رہتا ہے۔ لہٰذا اپنے کردار سے ظلم کو ہٹاتے چلے جاؤ تاکہ تم بھی رحمت للعالمین کے قریب آ جاؤ۔ اللہ عادل ہے، تمہارے مزاج میں عدل نہیں پایا جاتا، لہٰذا اپنے مزاج کی اس کجی کو، اپنے کردار کے اس ٹیڑھ پن کو صحیح کر لو تاکہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ۔ تو جتنا قریب آتے چلے جاؤ گے، جتنا یہ بری عادتیں نکلتی چلی جائیں گی، یہ خصلتیں دور ہوتی چلی جائیں گی اور اچھی صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اتنا یہ فاصلہ طے ہوتا چلا جائے گا۔ اور فاصلہ طے ہوتے ہوئے ایک منزل وہ آئے گی کہ اب عبد اور معبود کی مرضی بھی ایک ہو جائے گی۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو چاہتے بھی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ چاہتے بھی نہیں۔ جب یہ مرحلہ آ جائے، مگر کب آئے گا؟ یاد رکھو، وہ طہارت سے ان کا تعلق ہے۔ تم اگر نجس ہو تو پھر ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ ان کے قریب جاؤ، اپنے آپ کو بلند کرو تاکہ کردار میں ان کے قریب آتے چلے جاؤ۔ ظلمتوں کو دور کرو، نورانیت کو پیدا کرو، فساد کو دور کرو، اصلاح کو پیدا کرو، دل سے کدورتوں کو نکالو، محبتوں کو پیدا کرو، دل کے اندر سے بغض و حسد کی جگہ مودت، محبت اور انسانی ہمدردی کا جذبہ لے کے آؤ۔ جتنا جتنا یہ چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی، پھر تم امام حسین کے بھی قریب ہو، مولا کائنات کے بھی قریب ہو، رسول اللہ کے بھی قریب ہو، اور خود اللہ کے بھی قریب ہو۔ اور پھر جو رابطہ قائم ہوگا، یعنی یہ ہے صفات میں قربت، صفات میں قربت۔ رکھو سجدے میں سر، اگر واقعی یہ سجدہ ویسا سجدہ ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بس فحشاء اور منکر سے دور ہوئے، اللہ سے قریب ہو گئے۔ اللہ تو تم سے قریب ہے ہی، وہ تو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، تمہیں فاصلہ طے کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہاڑ کی بلندی ہے، پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے والا کمر ہمت کو کستا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، عزم اور حوصلے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ پیر تھک جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، گرتا بھی ہے، مگر پھر کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس بلندی تک جانا ہے۔ اب خطرہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ہے انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، وہ ہے نفاق عملی کا خطرہ، منافق نہ ہو جائے انسان۔ ایک ہے عقیدے کا منافق ہو جانا، عقیدے کا منافق تو وہ ہے کہ جو اس دور کے اندر موجود تھے، کتنی مثالیں آپ کو معلوم ہیں، کتنی ایسی ہیں جن چہرے جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن سورہ منافقون کا قرآن کریم میں موجود ہونا دلیل ہے کہ پیغمبر کی بزم میں اچھے خاصے منافق تھے جو موجود تھے، مگر یہ نبی رحمت، یہ نبی خلق عظیم پر فائز، لہذا پیغمبر اکرم نے نہ صرف یہ کہ خود نہیں کہا، بلکہ اگر جناب حذیفہ کو معلوم بھی ہو گئے تھے وہ نام، تو حذیفہ سے وعدہ لے لیا، اے حذیفہ ان ناموں کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا۔ یہ پیغمبر کا خلق، یہ پیغمبر کی اعلیٰ ظرفی، یہ پیغمبر کا امت پر مہربان اور شفیق ہونا کہ پیغمبر اکرم نے نہیں ظاہر کیا۔ تو منافقت ایک تو وہ ہے کہ منافق آ گئے، جس میں ایک نام قرآن کریم نے کھول بھی دیا، سید المنافقین، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، بتا دیا، اس لیے کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے والا۔ اب منافق کی صفات کیا ہوتی ہیں وہ آج کی تقریر میں بات نہیں آ سکے گی، لیکن وہ بات آنی ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کا مطلوبہ کردار ہمیں بیان کرنا ہے، تو وہ آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت صرف یہیں پہ توجہ فرما لیں کہ منافقین ایک تو وہ ہیں جو عقیدے کے منافق ہوں، جنہوں نے کلمہ ہی اس لیے پڑھا ہے کہ مثلا جاسوس بن کے اسلام کے قلعے میں داخل ہو جائیں اور اس کے بعد اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں۔ ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے،
یہاں مسئلہ ہے نفاق عملی کا، کہ انسان اپنے عمل میں منافق ہو جائے۔ عقیدہ تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن وہ عقیدہ اتنا راسخ نہیں ہے، یقین کامل کی منزل پہ نہیں ہے کہ وہ عقیدہ اس کے عمل کو بھی کنٹرول کر سکے۔ اور جب تک عقیدہ عمل کو کنٹرول نہ کر سکے، دیکھیے ایک ٹیچر، میں مثال ایک دے کے یہاں پہ آگے بڑھوں تاکہ چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچے۔ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ کتنے ذہین ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا موضوع بہت اہم ہے لیکن ان کے لیے مشکل ہے، لہٰذا وہ اس موضوع کو بار بار دہراتا ہے، اس سبجیکٹ کو بار بار پڑھاتا ہے، بار بار پڑھاتا ہے، بار بار پڑھاتا ہے۔ پھر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو میرے 3 بار پڑھانے میں مثلاً وہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی، اور کچھ اتنے کمزور بھی ہیں کہ جو 5 بار شاید ان کو پڑھانا پڑے۔ اسے ہر ایک کی خبر ہے، وہ نفسیات سے واقف ہے، وہ ان کی صلاحیتوں سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ کتنا پوٹینشیل ان کے اندر ہے، لہٰذا وہ اسی اعتبار سے جتنا اہم موضوع ہو اور جتنا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو اتنا ہی زیادہ اس کو ریوائز کرتا ہے، بار بار دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، مشق کراتا ہے، لکھواتا ہے، اورل پریکٹس کراتا ہے ان کو، تاکہ وہ موضوع ان کے قلب و ذہن کا حصہ بن جائے، بیٹھ جائے، صحیفہ دل پہ نقش ہو جائے، ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ جانتا ہے یا اللہ اپنے بندوں کو زیادہ جانتا ہے؟ کیا کوئی مخلوق کو خالق سے زیادہ بھی جان سکتا ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہے، وہ تو ایسا علم رکھنے والا ہے کہ جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا اس کو معلوم ہے کہ کون کون سی باتیں ہیں جنہیں یہ بھولیں گے، کون کون سی باتیں ہیں جن کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ لہذا قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو ہر کچھ آیات کے بعد عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت، نبی کا واقعہ آیا اور پھر عقیدہ آخرت، برے لوگوں کی بات آئی اور پھر عقیدہ آخرت، موت کا تذکرہ، بار بار آخرت کو یاد دلایا۔ کیوں اتنا زیادہ آخرت کو دہرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ میرے بندے یہ آخرت کو بھول جائیں گے، اور جب تک آخرت کا عقیدہ ان کے خون کے قطروں میں کے ساتھ رواں نہ ہو جائے، ان کے بدن میں، ان کی رگوں میں دوڑنے نہ لگے، اس وقت تک ان کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ لہذا بار بار دہرایا گیا، بار بار بتایا گیا اس بات کو۔ کیوں؟ تمہیں بلند ہونا ہے، تمہیں آنا ہے صفات میں، تو اب صفات میں بلند ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا اور اختیار کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ امام معصوم کے حدیث کے الفاظ مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں کہ امام نے فرمایا، غالباً امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے اس لیے میں نے نام لے لیا معصوم کا، ویسے تو معصوم کی حدیث کسی بھی معصوم سے منسوب کر دی جائے، مگر امام فرماتے ہیں الفاظ، بلکہ ایک سے زیادہ معصوم نے اس بات کو دہرایا، بتایا بار بار کہ دیکھو کچھ چیزیں وہ ہیں جو تمہیں ناپسند ہیں اور اللہ کو پسند ہیں، ان کو چھوڑ دینا اس لیے کہ وہ، ان کو اختیار کر لینا اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند ہیں، چاہے تمہیں اپنی طبیعت پہ جبر کرنا پڑے۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو تمہیں پسند ہیں مگر اللہ کو ناپسند ہیں، ان کو چھوڑ دینا اس لیے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہیں، چاہے تمہیں لاکھ پسند کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو گویا تم نے وہ مطلوبہ کردار حاصل کر لیا جو اسلام چاہتا ہے، اور ایسا کیا۔ میں نے ابھی بات آئی ہے تو یہیں سے ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے رئیس المنافقین کا ذکر کیا، ایک شخص عبداللہ ابن ابی، بدترین دشمن، بدترین منافق، مگر اسی کی بہن جناب حنظلہ، پیغمبر اکرم کے وہ صحابی کہ جنہیں عالم شباب میں بھری ہوئی جوانی میں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، ان کی
اس رئیس المنافقین کی بہن ان کی زوجہ ہیں، اور وہ ایک اچھی مومنہ۔ خود جناب حنظلہ ابو عامر کے فرزند ہیں، جو بدترین منافق ہے، بدترین دشمن اللہ اور دشمن رسول ہے۔ یعنی وہ شخص ہے کہ جس نے ہر محاذ پر پیغمبر اکرم کی مخالفت کی، ساتھ دینے کا وعدہ کیا، پھر ساتھ چھوڑا۔ جنگ احد میں، میدان احد کے اندر جو کنواں کھودا گیا تھا، گڑھا کھودا گیا تھا، جس کے اندر پیغمبر اکرم گر گئے، جس کی وجہ سے دندان مبارک پیغمبر کے شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، وہ گڑھا کھودنے والا یہی شخص تھا۔ لیکن ایسے شخص کے یہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام حنظلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم رات سے دن کو نکالتے ہیں، ہم مردوں سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے اس کی، جناب حنظلہ۔ حنظلہ کیا ہے؟ جناب حنظلہ کی شخصیت جوان، اور جوانی میں اطاعت رسول کا وہ عالم، وہ جذبہ اطاعت پیغمبر کا معلوم ہو جائے کہ پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے تو فوراً اس حکم کی تعمیل کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے اس کے اوپر عمل کروں۔ شادی ہوئی ہے جناب حنظلہ کی، شادی ہوئی اسی رئیس المنافقین کی بہن سے۔ شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ایک جوان اپنے گھر میں ہے، اسی وقت منادی نے اعلان کر دی صبح لشکر روانہ ہوگا، لشکر روانہ ہوگا۔ جب جناب حنظلہ کو یہ اطلاع پہنچی تو صبح کے قریب کا وقت تھا، بس جیسے ہی پیغمبر کی یہ اطلاع ملی، یہ حکم سنا، اسی عالم میں جناب حنظلہ میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گئے، میدان احد میں آ گئے۔ ان کی زوجہ نے لوگوں کو بلایا، گواہ کیا کہ دیکھو یاد رکھنا میری شادی ہوئی ہے حنظلہ سے۔ حنظلہ میدان جنگ میں چلے گئے۔ بعد میں پوچھا بھی کہ تم اتنا تکلف تم نے کیوں کیا کہ لوگوں کو بلا کے ان کو گواہ کیا؟ کہ میں نے اس لیے گواہ کیا کہ جب حنظلہ جا رہے تھے اس سے کچھ دیر پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ حنظلہ بلند ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں میں پہنچ گئے، آسمان کھلا، حنظلہ اور بلند ہو گئے، اور اس کے بعد بند ہو گیا وہ دروازہ، وہ راستہ جہاں سے وہ گئے تھے۔ کہ اس سے میں نے اندازہ لگا دیا کہ اب میدان جنگ سے حنظلہ واپس نہیں آئیں گے۔ شاید پہلی اور آخری ملاقات ہے، پہلی ہی شب ہے اور یہی آخری ملاقات ہے، لیکن اس مومنہ نے روکا نہیں جانے سے، اس مومنہ نے روکا نہیں۔ تو یہ ہے، ہر ایک کو اپنا حصہ خود حاصل کرنا ہے، اپنا کردار خود بنانا ہے، اپنی صفات خود پیدا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ باپ بہت اچھا ہے تو اس کی وجہ سے بیٹے کو جنت مل جائے، بیٹا بہت با کردار ہے تو اس کی وجہ سے باپ بخش دیا جائے۔ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، اور یہ بتایا بھی ہے قرآن نے کہ دونوں نیک ہیں، لیکن دونوں کے عمل میں کچھ کم یا زیادہ، کچھ تفاوت ہے، کچھ فرق ہے، تو اللہ ان کو جب وہاں جمع کرے گا تو یہ رحمت پروردگار ہے کہ جمع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا اوپر والے کو نیچے لایا جائے یا نیچے والے کا درجہ بلند کر دیا جائے۔ تو اگر باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، شوہر اور زوجہ دونوں نیک ہیں تو اللہ اس طرح وہاں جمع کرے گا کہ جس کا درجہ کم ہوگا اس کو بلند کر کے اعلیٰ درجے والے کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہیں اللہ جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کرے گا، ہمارا کردار بھی اس لائق ہو جائے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہے، جب تک میدان عمل میں آدمی اپنے آپ کو وہاں تک نہ بڑھا لے۔ جنگ کی جناب حنظلہ نے شہید ہو گئے، لوگ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ حنظلہ کو ہم نے دیکھا، ان کے سر کے بالوں میں پانی کے قطرے ہیں، ان کے بالوں میں پانی کے قطرے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ہاں، حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، میدان جنگ میں حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ کہا اسے حکم رسول پہ عمل کرنے کا اتنا شوق تھا اس کے اندر کہ جیسے ہی اس کو پیغام ملا کہ جہاد کے لیے پیغمبر جا رہے ہیں، اس نے
توقف نہیں کیا. غسل واجب تھا لیکن وہ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہتا ہوا میدان جنگ میں پہنچ کے شہید ہو گیا. تو اب یہ عزت افزائی ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے، ورنہ یہ تو راز کی بات تھی، کسی کو پتہ نہ چلتی، مگر اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ دیکھو ایسے بھی ہیں جوانوں میں. تو یہ ہے مثالیں. صفات میں جب اپنے آپ کو بلند کرتا ہے انسان تو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب ملائکہ خادم بن کے اس کو غسل دینے کے لیے آ جاتے ہیں، اب ملائکہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بلندی حاصل ہوتی ہے کب؟ جب صفات میں بلند ہوتا چلا جائے. اب جتنا زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا، جتنا زیادہ صفات میں کنیکٹ ہو جائے گا، اتنا زیادہ انسان کے لیے آسانی ہوگی وہ مطلوبہ کردار حاصل کرنے میں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوب لائٹ کبھی کبھی بلنک کرتی ہے پھر جل جاتی ہے پھر بجھ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوز کنیکشن ہے. اس کی وجہ سے کبھی وہ جلتی ہے کبھی بجھ. لیکن جب کنیکشن اچھا ہوتا ہے، جب کنیکٹ صحیح سے ہو، جب تعلق مضبوط ہو، تو اس کے بعد پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی، پھر تو اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. تو اب کنیکٹ کرنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کو؟ کسی کو دیکھتا ہے انسان تو دیکھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایک ہی دادا کی اولادیں ہیں، ایک اس ملک میں ہے ایک اس ملک میں ہے، دیکھا نہیں کبھی. اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ صاحب دیکھ بھی رہے ہیں، سامنے ویڈیو کالنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بس کبھی فون پہ بات ہوئی تو ہو گئی، کیونکہ فون بھی آسان نہیں تھا. تو ہیں تو کیا وہ محبت ہو سکتی ہے جو گھر میں دوسرا بھائی جو موجود ہے اس سے ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک چچا کی اولاد یہاں ہے ایک وہاں ہے، لیکن یہاں چونکہ سامنے ہے تو اے معبود ہم تجھے دیکھ لیتے ایک بار تو پھر وہ کنیکشن پیدا ہو جاتا. کہ خبردار موسیٰ سے پوچھو. جناب موسیٰ نے یہی کہا تھا کہ لن ترانی، موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا. دیکھ نہیں سکتے تو اے معبود پھر کس طرح تجھ سے وہ تعلق ہمارا قائم ہو کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ذرا میری صفات کو غور سے دیکھو اور ان صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر یہ تعلق، یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا. جو میں نے عرض کیا یہ زمانی فاصلہ نہیں ہے، یہ مکانی فاصلے نہیں ہیں، یہ فاصلے ہیں صفات کے فاصلے. جتنا صفات کے فاصلے کم ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی مضبوط تعلق پیدا ہوتا چلا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان صفات کے فاصلوں کو کیسے کم کرتے ہیں. کلام وحی ہے ہمارے لیے کہ جس میں اللہ ہم سے مخاطب ہے پیغمبر کے ذریعے سے. اگر براہ راست وحی آ جاتی تب بھی آسان ہو جاتا شاید. کہا کہ نہیں، تم اس کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. میں پیغام بھیجوں گا مگر ان شخصیات کے ذریعے سے بھیجوں گا جن کا ایک رخ مجھ سے ملتا ہے، ایک رخ تم سے ملتا ہے. تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. تم پیدا ہوئے ہو عبادت کرنے کے لیے، وہ پیدا ہوئے ہیں عبادت کرنے کے ساتھ تمہیں عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے، تمہیں پہچنوانے کے لیے کہ رب کیا ہے. وہ ذریعہ بنیں گے معرفت الہی کا، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو کس طرح سے. اب دو چیزیں ہیں کہ جو تم نے کر لی، اگر انہیں نٹ شیل بیان کیا جائے تو دو چیزیں ہیں. وہ کیا؟ ایمان میں پکے ہو جاؤ، عمل میں کھڑے ہو جاؤ. اور ایمان کیا ہے؟ جو علم حاصل کر کے انسان اسے محفوظ کر لے، یقین کامل آ جائے اس پر، وہی ایمان ہے. جس علم کے حاصل کرنے میں اللہ ہے، اللہ کی ذات کے متعلق جو معلومات قرآن کریم میں ہے، پیغمبر اکرم نے جو معلومات دی، اس کو جذب کرے اپنی شخصیت میں، اور پھر اس پہ یقین کامل ہو کہ یہ نبی کا فرمایا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے. لہٰذا جو کچھ ہے جتنا اس کو محفوظ کر لے گا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر اپنا فائدہ درمیان میں لائے ہوئے، ورنہ وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. وہ بھی انشاءاللہ ایک دن موضوع بنے گا آنے والی تقریروں میں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس وقت اشارہ کر دوں کہ تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے
حقیقت جانتے ہوئے بھی وہ اس کو اپنے قلب و ذہن کا حصہ نہیں بنا سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ ناکام ہو گئے۔ تو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم عمل میں کھڑے ہو جاؤ اور ایمان، کامل ایمان، پھر اس کے بعد دیکھتے چلے جاؤ کہ تمہارے اندر کیسے وہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اب پہلی چیز جو یہاں پر جتنی بات آج آ سکتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات، اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، اس لیے کہ بات ہی یہاں سے شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ رحمان ہونے کا مطلب، رحمان مبالغے کا صیغہ ہے۔ بہت زیادہ کوئی پیاسا ہو تو کہتا ہے عطشان، پیاس سے ہلاک ہوا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے۔ بہت کوئی بھوکا ہو، جوان، پانی کھانا نہ ملا، مر جائے گا۔ اسی طرح ایسی رحمت جس کے اندر طوفان کی کیفیت ہو، ایسی رحمت کا طوفان ہے اٹھتا ہوا، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ علماء نے بیان کیا، مفسرین نے لکھا کہ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم صرف اپنے خاص بندوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے۔ رحمان، اس کی رحمت اس دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں، رحیم آخرت میں اس کی جو خصوصی رحمت مومنین کے اوپر ہوگی، عنایت ہوگی، انعام ہوگا تب۔ لیکن اور ایک مفہوم جس کو یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، رحمان جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو، اور رحیم جس کی رحمت مسلسل اور مستقل ہو، جس کی رحمت ٹیمپریری نہ ہو۔ میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ معلوم ہو، جتنا انسان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، لغزشیں تو ہم سے ہوتی ہیں، قدم تو سب کے پھسلتے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہوگا کہ میرا معبود رحمان ہے تو پھر انسان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ گر گیا پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، اے معبود اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں۔ رحیم جس کی رحمت ٹیمپریری نہ ہو بلکہ مسلسل جس کی رحمت جاری ہو۔ موڈ سوئنگز ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ایک انسان کا دل بڑا نرم ہے لیکن دوسرے وقت میں ملے تو بڑا سخت ہے۔ ملاقات ہوئی تو بڑا اچھا موڈ ہے، پھر کسی اور موقع پہ ملے گا بھاگ جاؤ یہاں سے، کیوں آ گئے میرے گھر، اچھا موڈ نہیں ہے۔ یہ ہمارے موڈ سوئنگز ہیں، بدلتا رہتا ہے انسان کا مزاج۔ لیکن بڑی ایک صاحب، اللہ نے نعمتیں انہیں بہت دیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ آخر فیصلہ یہ کیا کہ اب سن اتنا ہو چکا ہے کہ اب اولاد نہ ہو شاید، تو چلو ایک بچے کو گود لے لیتے ہیں۔ بچے کو انہوں نے گود لے لیا۔ اب بچے کو گود لیا، گھر میں کلکاریاں گونجیں، بڑی محبت ہے بچے سے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے، اس کے بعد ان کے خود ولادت ہو گئی۔ اب جو ولادت ہوئی تو اب بچے کے اوپر وہ پہلے جیسی مہربانی نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت کا محدود ہونا۔ لیکن اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت ہر وقت جاری ہے اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جو اس کی رحمت کا اندازہ لگا سکے۔ اور پھر اچھا، اب ہم کیا کہتے ہیں عام طور پر، آگے بڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، نعمت کوئی بات ہوئی، عام طور پہ جو الفاظ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ اس کی ساری صفات کا سمرائزڈ ورژن ہے جو ہر وقت ہماری زبان پر ہے، جو ہر وقت ہم کہتے ہیں۔ یعنی فلہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر حمد اس کی حمد کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور سبحان، اس نے خود اپنے آپ کو جب بھی، اس لیے کہ برے عقائد تھے، وہی جو بہکنے والے، اسلام سے دور لے جانے والے، ان میں یہ تھا کہ اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں یہ تو بیٹیاں ہیں اللہ کی، نعوذ باللہ۔ جہاں بھی ان کا انکار کیا
کہ عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، جب بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے ان باتوں کو، تو اپنے آپ کو سبحان کہا، یعنی وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ سبحان، پاک و پاکیزہ، رحمان، رحیم۔ اب ان صفات کو جتنا انسان سمجھتا چلا جا رہا ہے اور اپنے اندر بھی ان صفات کا ایک پرتو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، وہ مہربان ہے بندوں پر، لہذا اس کے بندوں پر مجھے بھی مہربان ہونا ہے۔ وہ مہربان ہے اپنی مخلوق پر، اگر اس سے قریب ہونا ہے تو یہ صفت مجھے بھی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم بندوں پر رحم کرو، تم بندوں پہ رحم کرو تاکہ وہ تم پہ رحم کرے۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس کا رحم حاصل کرنا ہے، اس کی رحمت ہے، ایک تو عام رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی اگر رحمت اس کی چاہیے تو اس کے لیے اب تمہیں بھی اس منزل تک بڑھنا پڑے گا، اور پھر آگے بڑھ جائیں۔ وہ فیصلوں کو صادر کرنے والا ہے، قدیر ہے۔ قدیر ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ اس کے فیصلے میں نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر لے کسی کے لیے عزت کا تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ کر لے کسی کے لیے ذلیل کرنے کا تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، وہ فیصلہ کر لے کسی کے لیے دولت کا تو غربت اس کے پاس نہیں آ سکتی، وہ فیصلہ کر لے روزی تنگ کرنے کا تو کوئی اس کی روزی میں لاکھ انسان منصوبے بنائے مگر پھر روزی میں وسعت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ قدیر ہے۔ قدیر ہونے کے ساتھ عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب غالب ہو جانا۔ مگر اب یہاں جو توجہ چاہتا ہوں، اتنی بات آئی، عزیز ہے، قدیر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ علیم، عالم بھی ہے، اور علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ بس میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں، صفات کی بات آگے بڑھے گی مگر یہاں آپ کو متوجہ کرنا ہے اب کیوں ہم وہ مطلوبہ کردار نہیں حاصل کر پا رہے آج کے اس دور میں، کہ جو اسلام چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہاں پہ میں آپ کو متوجہ کروں گا۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر کتنے انسان پائے جاتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر تقریباً 7 ارب انسان پائے جاتے ہیں۔ 7 ارب انسان، اور ان 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ہر وقت دیکھ رہی ہیں۔ ان میں نابینا ہوں گے مگر بہت مختصر تعداد۔ 14 ارب آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور یہ کتنی دیکھنے والی آنکھ ہے؟ انسان کی آنکھ اتنی دیکھنے والی ہے کہ کروڑوں میل کے فاصلے پر چاند ہے، مگر ایک لمحے کے اندر نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ 11 کروڑ میل سے زیادہ فاصلے پر سورج ہے، مگر کتنی دیر سورج تک نگاہ پہنچنے میں لگتی ہے؟ کتنا دیکھنے والا ہے انسان۔ اچھا، یہ تو انسانوں کی آنکھوں کی بات ہوئی۔ حیوان، پرندے، چرندے، درندے، اس میں بھی کیسی کیسی آنکھیں رکھنے والے۔ ایک بلندی کے اوپر اڑتا ہوا باز دریا کی سطح پہ آئی ہوئی مچھلی کو وہاں سے دیکھتا ہے، کس پھرتی سے وہاں سے آتا ہے اور اپنا شکار لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی خلقت پہ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی کیسے اس کی آنکھ ہے، کس طرح وہ دیکھتی ہے۔ مولا نے فرمایا دیکھو اس چھوٹے سے وجود کے اندر اس کی پسلیاں بھی ہیں، اس کا دل بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کیسے دیکھتی ہے۔ تو اتنے دیکھنے والے ہیں، ان سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کتنی دیکھنے والی آنکھیں۔ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے مگر بلی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے۔ بہت سی مخلوقات اور ہیں جن کی آنکھیں نگاہ ہم سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اب میں نے آپ کو اتنا متوجہ کیا اور آپ بھی خیال کر رہے ہوں گے کہ بات کہاں سے کہاں آ گئی، شاید گفتگو بے ربط ہو گئی، مگر نہیں، بے ربط نہیں ہے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آنکھیں، انسان کی آنکھیں، دوسری مخلوقات کی آنکھیں، یہ آنکھیں اتنا دیکھنے والی ہیں تو جس نے ان آنکھوں کو نور دیا ہے وہ کتنا دیکھنے والا ہے، وہ کتنا دیکھنے والا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، گناہ کا ارادہ ہے، قدم بڑھایا مگر دیکھا کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، رک گیا۔
گھر میں کوئی نہیں ہے، گناہ کا ارادہ رکھتے ہیں، مرحلہ گناہ کا طے ہو جائے، وہ سارے اسباب فراہم ہو چکے ہیں، مگر اس کے بعد ایک بچہ آ گیا، بس جیسے ہی بچہ آیا، بچے کی موجودگی، تو انسان رک جاتا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ اس کے قلب و روح کا حصہ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر یہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، دروازے پر ذرا سی آہٹ ہوئی، یہ چونک کے اٹھا، باہر گیا، دروازہ کھولا، اس نے باہر نکل کے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے، ہوا کا جھونکا ہے، واپس آیا، پھر شراب پینے لگا۔ عبداللہ ابن عباس مولا کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس نے پہلے شراب پی کے جتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس سے کہیں بڑا گناہ دوسری مرتبہ شراب پی کے کیا، یہ دیکھ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اسے ہمسائے کے دیکھنے کا خیال تو تھا، ہمسائے کے دیکھنے کے ڈر سے تو رک گیا تھا، مگر اللہ کے دیکھنے کے ڈر سے نہیں رکتا۔ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں وہ مطلوبہ صفات ہم سے گم ہونے لگتی ہیں، سب کے دیکھنے کا خیال ہو اور اللہ کے دیکھنے کا خیال نہ ہو، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ دیکھنے والے سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والے جاگتے میں دیکھ سکتے ہیں، پھر نیند آ جائے تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے لیے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کی زندگی اور شخصیت بدل جائے، اور پھر وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے اچھے عمل کا گواہ بھی ہے، میرے برے عمل کا گواہ بھی ہے۔ معصوم کہتے ہیں یاد رکھو، جو جج ہے وہی شاہد ہے، اسے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں، اس کی اپنی گواہی موجود ہے۔ اور پھر یہ ساری صفات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قدم بڑھاؤ۔ اب جب قدم بڑھیں گے تو بندوں کو اس کی طرف دعوت دو گے، کبھی اپنے قول سے دعوت دو گے، کبھی اپنے عمل سے دعوت دو گے، کبھی اپنی زبان سے دعوت دو گے، کبھی اپنے خون کے قطروں سے دعوت دو گے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے خون کے قطروں سے دعوت دے۔ یہ آسان مرحلے نہیں ہیں، یہ بہت دشوار مرحلہ ہے۔ شہادت تو پھر بھی انسان راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دیتا ہے، لیکن شہید آج کا دور بھی، جبکہ اتنی بے حیائی کا دور ہے، اگر کبھی کوئی سن لے کہ کسی نے کسی کی بہن کے سر سے دوپٹہ اتار لیا تو انسان تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے سید سجاد پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ماں بہنیں بے مقنع و چادر ساتھ ہیں۔ بس مختصر کیا میں نے، وقت زیادہ ہو گیا، چھوڑتے ہوئے یہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا ہے، عجیب عالم ہے۔ سر حسین نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے، میری بہنوں کی کھلے ہوئے سر کی طرف نگاہ نہ جائے۔ قافلہ ایک جگہ رکتا ہے، اسی ننھی سکینہ پیاس سے بے حال ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، مگر یہاں پانی کون لائے، عباس تو دریا پہ جا کے سو چکے۔ بس یہ آواز بالا خانے پہ بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے سنی، اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا جلدی پانی لے کے آ۔ پانی آیا، ایک مرتبہ کہا اے بی بی لیجئے یہ پانی پی لیجئے۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں آیا، سکینہ چاہتی ہیں کہ پانی پی لیں، کہ ایک مرتبہ اس نے کہا جب پانی پی لیں تو میرے لیے کچھ دعائیں کر دیجئے گا۔ بس بی بی کا ہاتھ وہیں رک گیا، نگاہ جناب زینب کے چہرے کی طرف گئی، زینب نے اشارہ کیا بیٹا رکو، کہا پہلے تم دعائیں کرا لو پھر پانی بچی پی لے گی۔ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں ہے، جس طرح تم پردیس میں دربدر ہوئے، میرا شوہر اس طرح پردیس میں دربدر
نہ ہو بلکہ ساتھ خیریت کے واپس آ جائے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، پالنے والے ہماری غریب الوطنی کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت سے وطن لوٹ آئے۔ کہا کہ بی بی دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں تمہارے بچے یتیم ہوئے ہیں، ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ زینب نے سکینہ کے چہرے پہ نگاہ کی، اللہ رے یتیمی کی خاک گرد سر پہ اڑتی ہوئی، بس من سکینہ کے زبان پر جملے آئے، اے پالنے والے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے عالم غربت میں یوں یتیم نہ ہو۔ کبھی بھی تیسری دعا یہ ہے مجھے مدینے جانا نصیب ہو، بس مدینے کا نام سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، کبھی بھی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا لے اسی لیے تو میں زندہ ہوں، مدینے جاؤں گی، میرے آقا علی کا گھر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا در ہے۔ کہا علی تو اب زندہ نہیں ہے، فاطمہ تو اب موجود نہیں ہے۔ کہا ہاں وہ تو چلے گئے مگر میری شہزادی زینب تو ہے، میں اپنی زینب سے ملاقات کروں گی، میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کیا تم زینب کو پہچانتی ہو؟ کبھی بھی کیا کہتی ہیں؟ ارے میں نہ پہچانوں گی، میں نے خدمت کی ہے، میں نے گود میں کھلایا ہے، میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پکار کے کہا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ میں ہی زینب ہوں، وہ سر حسین، وہ نیزے کے اوپر سر حسین، یہ یتیمہ کوئی اور نہیں، حسین کی اس بیٹی سکینہ، وہ سید سجاد، یہ گھوڑے کی گردن میں میرے بھائی عباس کا سر، سیعلم الذین ظلموا۔